اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے جو اختلافات ہیں بعض بد مذاہب سے، اور بعض مذاہب ایسے ہیں کہ جو بد مذاہب جو ہیں ان کی بد مذہبیاں جو ہیں وہ کفر تک پہنچی ہیں یا بے ادبی تک پہنچی ہیں، تو ہم ان سے جو علیحدگی کا مشورہ دیتے ہیں، ہم جو ان سے اجتناب کا فتویٰ دیتے ہیں، ہم جو ان سے خود مجتنب رہتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اس کی وجہ اور اس کی بنیاد یہی اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے گا تو ہم بھی اس کی عزت اور اس کے ساتھ محبت کریں گے، خواہ ہمارا کچھ بھی نہ لگتا ہو، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا ہے تو ہمارا سب کچھ بھی لگتا ہو تو وہ ہمارا کچھ نہ لگے۔ ایسی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا یہ ہمارے اوپر سرکار کا حق ہے، ایسی تعظیم کرنا، یہ نہیں کہ ادھر گئے تو ان کے ساتھ اور ادھر آئے تو ان کے ساتھ، سب کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ اور ہم دیکھ، اس طرح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا معاملہ ہے، یہ کوئی معمولی، یہ کوئی حلوے منڈے کا چکر نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دوسرا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مقرر فرمایا۔ تیسرا حق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر مقرر یہ فرمایا ہے کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ محبت کریں۔ یہ امتی پر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ امتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، مگر کتنی محبت کرے؟ اتنی محبت کرے کہ جتنی باپ کو اولاد سے نہیں ہو سکتی، جتنی اولاد کو ماں باپ سے نہیں ہو سکتی، جتنی اولاد کسی دنیا کے پیارے کو پیارے سے نہیں ہو سکتی، جتنی محبت کسی رشتہ دار کو رشتہ دار سے نہیں ہو سکتی۔ الغرض یہ دنیا کے سارے رشتے اور دنیا کی ساری محبتیں جو ہیں وہ ہیج ہو جائیں اور کملی والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا درجہ ان سب سے بڑھ جائے، ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث یاد آئی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واللہ انکا انت لا احب الی من کل شیء فی الدنیا الا نفسی التی بین جنبی۔ عرض کیا کہ حضور اللہ کی قسم آپ مجھے بہت پیارے ہیں، آپ سے مجھ کو بہت محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ دنیا جہان کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت ہے، مگر میری ایک جان کی محبت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ آپ کی محبت سے مجھے زیادہ ہے، باقی اس کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ کی محبت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ نہیں اے عمر، ابھی تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ارشاد کو سن کر دل پر جو محبت کی چوٹ لگی تو آپ فوری طور پر پکار اٹھے کہ واللہ انک لانت احب الی من الدنیا وما فیہا من کل شیء حتی واللہ نفسی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم اس وقت آپ مجھ کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہیں، یہاں تک کہ میری اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الآن اکملت ایمانک یا عمر، کیا عمر اب تو نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کئی صحابہ کرام سے صحاح اور مسانید اور معاجیم میں مختلف مقامات پر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وفی روایت لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ و ولدہ و نفسہ اجمعین، کہ میں اس وقت تک کوئی آدمی جو ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کے دل کے اندر، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا جہان کے تمام رشتوں سے، یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی بڑھ کر جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ جو معاملہ اس وقت آن کے پڑا ہے ہمارے سامنے، اور جس سلسلے میں آج کا ہمارا یہ جلسہ بھی ہے، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ دو حقوق ہیں ان کے ساتھ ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے یہ 3 حقوق بیان کیے ہیں، ایک ایمان والا، دوسرا تعظیم والا، تیسرا محبت والا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں جن کو اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، مگر یہ 3 حقوق جو ہیں یہ کم از کم جو ہیں ان کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق ہے جو اس وقت ہمارے سامنے درپیش ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون اللہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو لوگ ایذا پہنچائیں، بے ادبی کریں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ان پر لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے اللہ پاک نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ائمہ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا مفاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا جو ہے، نمبر 1 تو یہ کہ وہ مومن نہیں رہ سکتا، دائرہ اسلام سے پار ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ اور وہ اس بنا پر ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی لعنت کو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع فرمایا ہے، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کی لعنت کو جمع فرمایا ہو، مفسرین کرام کے قاعدے کے مطابق وہ شخص کافر ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس کے کفر کی اور اس کے ارتداد کی دلیل ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اس کے تحت مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ لعنت جب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے تو عذاب بھی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا کے اندر عذاب جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کی گردن جو ہے اس کے تن سے جدا کر دی جائے، اور آخرت کے اندر اس کا عذاب جو ہے وہ ہے جس کو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر وہ بھگتے گا اور جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو جو لوگ ایذا پہنچائیں، اب وہ ایذا پہنچانے والے 2 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہو سکتے ہیں کہ ایذا پہنچانے سے پہلے وہ مسلمان کہلاتے ہوں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں، ان کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائیں، اہل اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے، کسی اور فرقے سے، کسی اور دین و دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں سے، تو ان کا بھی حکم اس کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ یہ عام فرمایا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، ان کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کی یہ سزا ہے۔ وہ چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، تو اگر کافر ہے تو بھی اس کے اوپر دنیا آخرت کے اندر لعنت اور دنیا اور آخرت کا عذاب، کہ اگر مسلمانوں کا اس کے اوپر بس چلے تو مسلمان دنیا میں اس کا سار جو ہے اس کے تن سے جدا کر دیں گے، اور آخرت کے اندر جو اس کو عذاب ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ علیحدہ رہے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے عموم سے یہ پتہ چل گیا کہ اگر کافر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر بے ادبی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے، تو اس کی بھی سزا وہی ہے جو سزا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے ایسے شخص کی ہے جو کہ بے ادبی سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور اس سزا کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی روح سے۔ اس کے علاوہ دوسرے مقام پر
قرآن کریم کے اندر ان منافقین کا ذکر کیا کہ جن منافقین کا وتیرہ یہ تھا کہ بظاہر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن اندر سے وہ کفر اور شرک کی نجاست کے ساتھ ناپاک تھے ان کے اندر۔ تو وہ جو اندر سے کافر تھے، باہر سے مسلمان تھے، اور باہر کی مسلمانی کا تو فائدہ بھی کوئی نہیں، جو اندر کی کیفیت ہے وہی معتبر ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ان میں سے بعض خبیث شیطانوں کا ذکر کرتے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنا اپنا وتیرہ بنا چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ملعونین، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور ملعون کا لفظ جو ہے یہ مطلق بولا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لعن دنیا اور لعن آخرت دونوں اس کے اندر شامل اور دونوں اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر فرمایا ملعونین اینما اخذوا اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان ملعونوں کو جو میرے حبیب کے گستاخ ہیں، ان ملعونوں کو، ان منافقوں کو پکڑ لیا جائے جہاں پر بھی یہ پا لیے جائیں، اور ان کو اس طرح قتل کیا جائے کہ ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، سارا علیحدہ ہو جائے، تن علیحدہ ہو جائے، قتلوا تقتیلا۔ اس طرح اللہ پاک نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر جو ہے وہ ان گستاخوں کی سزا کو بیان کیا ہے۔ اور معاف رکھنا، میں عرض کروں گا کہ خاص طور پر یہ جو دوسری آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا اگر شان نزول دیکھا جائے یا اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق دیکھا جائے، تو سیاق و سباق کی روشنی میں ہمیں کوئی ایسا مسلمان نظر نہیں آتا جو کہ حقیقت میں مسلمان ہے اور پھر وہ گستاخی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ سزا بیان فرما رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان ملعونوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو زبان سے دھوکہ دینے کے لیے مسلمان بن جاتی ہیں، اندر سے وہ کافر ہیں، جو اندر کے کافر اور اندر کے کالے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو وہ ملعون ہیں، اور جہاں پر بھی ان کو پا لیا جائے، ان کو پکڑ لیا جائے اور ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں۔ تو اس سے بھی یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر غیر مسلم بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرے، بے ادبی کرے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، آپ کی حدیث طیبہ میں سے چند ایک کی آپ کو سیر کراؤں۔ یہ حدیث پاک جو ہے، اس کو متعدد مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفسیر کی مستند کتابوں کے اندر، مستند اور ثقہ محدثین کرام کی اسانید کے ذریعے سے بیان کیا۔ کئی طرح سے یہ روایت آئی ہے۔ ایک روایت یوں آئی ہے کہ ایک شخص جو مسلمان تھا اور ایک منافق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی جھگڑا لے کر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کے حق میں فیصلہ کیا، جو حق اور انصاف بنتا تھا اس کے مطابق۔ چنانچہ یہاں سے جب یہ نکلے تو باہر نکل کے تو وہ منافق کہنے لگا کہ چلیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کس کیفیت میں تھے، کس حال میں تھے، اور سرکار نے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ عمر فاروق اعظم سے جا کے کہتے ہیں کہ خوب اچھی طرح تسلی اور اطمینان کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے، جا کے دروازے پر دستک دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لے کر حاضر ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ جو ہے مسلمان کے حق میں کیا ہے، تو اس کی تسلی نہیں ہوئی،
یہودی کی، یہ کہتا ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، سرکار نے شاید جلدی میں فیصلہ کر دیا ہو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انہا ہونا حتی اخرج الیکما، فرمایا کہ یہیں ٹھہرنا، میں ابھی آتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں، فاحکما بینکما، ابھی آ کے آپ کا فیصلہ کر دو تمہارے درمیان۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور اندر تشریف لے جا کر آپ اپنی تلوار میان سے باہر نکال کر لے آئے، اور آتے ہی آپ نے اس منافق کی گردن کو اڑا کے رکھ دیا اور فرمایا کہ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں اور سرکار کا فیصلہ ہونے کے بعد سرکار کے فیصلے سے انکار کی توہین اور بے ادبی گستاخی کرتا ہے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ یوں کرتی۔ چنانچہ اس میں یہ ہے کہ وہ مسلمان جو تھا وہ اس کیفیت کو دیکھ کر زور سے بھاگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، جا کے شکایت کی کہ حضور کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس مجھ پر بھی چلتا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی وہ مار ڈالتے، تو میں تو اپنے آپ کو بچا کے آ گیا ہوں، اور وہ دوسرا جو میرا ساتھی ہے تو اس کو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ابتدائی طور پر یہ الفاظ نکلے کہ ما کان لعمر ان یقتل مومنین، یہ عمر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عمر جو ہے دو مسلمانوں کو قتل کرے، عمر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دو مسلمانوں کو قتل کرے۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے، حاضر ہوئے، حاضر ہو کر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم والی آیت کریمہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ حضور عمر نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک ہے، جس کو قتل کر دیا اس کا خون برباد ہے، رائے گاں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور اسی دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق رکھا گیا، آپ کا لقب جو ہے وہ فاروق رکھا گیا۔ دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ دو شخص تھے جن کا اسی طرح معاملہ ہوا، ایک کے حق میں فیصلہ ہوا سرکار کی بارگاہ سے، اور یہاں سے نکلے تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ کہنے لگا چلو ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف فرمایا کہ جس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، ابو بکر کون ہے اس کا فیصلہ کرے، یہ کہہ کر آپ نے آگے بھیج دیا۔ چنانچہ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے یہ معاملہ بیان کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انہا ہونا حتی اخرج الیکما فاحکما فاقضی بینکما، کہ میں ابھی باہر نکلتا ہوں، تم یہیں رہنا، میں تمہارا ابھی باہر نکل کے فیصلہ کروں گا۔ تو باہر نکل کر تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اور جو تشکیک کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار کرتا تھا اور بے ادبی کرتا تھا، اس کی گردن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اڑا دی۔ اور جس وقت یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچا تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ فَأَحْدَرَ دَمَهُ، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائے گاں قرار دی۔